اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر لیں، ایک تو اجازت سے سوال کریں، ایک بار میں ایک سوال ہو۔ جی بھائی، کیا اللہ کا نام زبانی پڑھنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ آج کے ذکر جو میں نے آج تک حدیثیں سنائی آپ کو، چیزیں لیتی ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کا نام زبانی ذکر کرنے سے بھی کیا فائدہ ہوتا ہے؟ مان لو آپ دل سے نہیں پڑھ رہے، زبان سے پڑھ رہے ہیں، تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بھائی فائدہ تو ہوتا ہے۔ آپ خود سوچ کے دیکھو، اسی ٹائم آپ اچار کا نام لو، آپ کو کیسا منہ میں ذائقہ ہے، تو اللہ رب العزت کا آپ نام لو اور آپ کو ذائقہ نہ آئے، فائدہ نہ ہو، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ بہت کم فائدہ ہے جب آپ دل سے اس کی صفات کو یاد کر کے۔ رحمان کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کو پتا ہو تو رحمان کی تصویر کا آپ کو مزہ آئے گا۔ رحیم کا مطلب کیا ہے؟ غفور کا مطلب کیا ہے؟ مومن کا مطلب کیا ہے؟ سلام کا مطلب کیا ہے؟ یہ چیزیں اگر آپ نے ان صفاتی ناموں کو رٹ لیا اور اللہ کی وہ صفت یاد کر لی، جب آپ کے منہ سے سلام نکلے تو آپ کو احساس ہوگا میرا اللہ سلام بھی دینا ہوگا، تمام مخلوق پہ سلام پھیلانے والا ہے۔ تو آپ دیکھو سلام کا آپ کی تصویر کیسی پوری ہوتی ہے انشاءاللہ۔ جی، شوہر اگر یہ آدمی ہے وہ پورا نام نفقہ دے اور اس کے باوجود بھی جو ہے وہ جاب کر سکتی ہے باہر؟ ان کا سوال یہ ہے کہ شوہر اگر نان نفقہ دیتا ہے تو عورت کیا پھر بھی جاب کر سکتی ہے؟ شوقیہ بھائی اسلام تو اجازت نہیں دیتا، کیونکہ عورت کو اللہ رب العزت نے گھر کے لیے بنایا اور مرد کو باہر کے لیے۔ کسی مجبوری میں عورت کو باہر کام کرنے سے منائی نہیں ہے۔ جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو لے جاتے تھے جو مرہم پٹی کرتی تھی، اور بہت سی عورتیں مدینے میں ایسی تھی جو شوہر جن کے کام نہیں کرتے تھے تو وہ کام کرتی تھی۔ لیکن اگر کسی کا شوہر اسے نان نفقہ دیتا ہے تو وہ پردے میں رہے، چاہے کتنی پڑھی لکھی ہو، وہ اپنی جنریشن کی تربیت کرے، جو اس نے ایجوکیشن حاصل کی ہے اس ایجوکیشن سے اپنے بچوں کی تربیت کرے۔ کیونکہ اگر جاب کرنے جائے گی، تھکی ہاری آئے گی، تو بچے آج کل کیسے ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں موبائلوں کے ساتھ اور نیٹ کے ساتھ، آپ لوگوں کو سب کو اندازہ ہے، کیونکہ سب کے حالات اس ٹائم مجھے پتا ہے دلوں کا کیا حال ہے۔ آپ جس طرح جو کیس میرے پاس آ رہے ہیں، تڑپ رہے ماں باپ اندر، بچوں کی کیس تباہی مچی ہوئی ہے۔ جب سے لاک ڈاؤن لگا اور موبائل بچوں کے ہاتھ میں آ گئے، آپ کے قابو سے نکل گئے بچے۔ جی بھائی، ان کا سوال یہ ہے سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ جب حضرت علی سے یہ سوال کیا گیا تو حضرت علی نے کہا کہ یہ صورت ایسی ہے جو تلوار لے کے اتری ہے، اس میں کیونکہ جہاد سے متعلق، قتال سے متعلق اور اللہ کے احکام اس طرح کے آئے ہیں جنگوں سے متعلق، تو اس لیے حکمت بیان کی حضرت علی نے۔ باقی تو اللہ کو اپنی حکمتوں کا پتہ ہے۔ انسان اسلام سے کس حالات میں باہر ہو جائے؟ اسلام سے کس حالت میں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اسلام سے کن حالات میں انسان باہر ہو جاتا ہے؟ شرک سے میرے نزدیک، کیونکہ قرآن کی ایک آیت یہ ہے کہ میں شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں۔ تو اگر کوئی کفریہ کلمہ ہے یا مشرک بن جائے اور اسی حالت میں بنا توبہ کے مر جائے، اگر وہ توبہ کر لے تو سورہ فرقان یہ کہتی ہے ایک آیت سورہ فرقان کی کہ اگر 70 سال کا بوڑھا بھی توبہ کر لے تو میں اس کے تمام گناہ معاف کر دوں گا، نیکیوں میں بدل دوں گا، یہاں تک کہ اللہ اتنا غفور رحیم ہے۔ میرے نزدیک قرآن کی جتنے میں نے علم سیکھا اس کے حساب سے تمام گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے اگر چاہے، پکا نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، معاذ اللہ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس نے شرک کو یہ کہا کہ اتنی معاف کی۔ اگر کسی نے 3 جمعے چھوڑ دیے ان کا سوال یہ ہے فرشتوں کی ڈیوٹی کن اوقات میں بدلتی ہے؟ ایک تو مغرب کے ٹائم روایتوں میں آیا اور ایک فجر۔ جمعے چھوڑ کے اس کی کیا جائے؟ ان کا سوال یہ ہے 3 جمعے چھوڑ دے اگر کوئی تو اس کی کیا اسلام میں کیا بات ہے؟ بھائی جان بوجھ کے اگر آپ 3 جمعے چھوڑتے ہیں کیونکہ واجبات میں سے ہے تو یہ تو بہت بڑے گناہوں میں، کچھ علماء تو اسے کفر کہتے ہیں، کچھ اسے بڑا گناہ صغیرہ گناہ کہتے ہیں، کبیرہ گناہ۔ تو جان بوجھ کے 3 جمعے نہیں چھوڑنے چاہیے۔ اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے تو اسلام بہت لچکدار ہے، کوئی آپ کی اس طرح کی پکڑ نہیں ہوگی، وہ اللہ سے آگے آپ ادھر پیش کر سکتے ہیں۔ آپ ہاسپٹل میں پڑے، آپ کا آپریشن ہوا ہوا ہے، کہاں سے جمعہ پڑھ لو گے؟ جمعہ خطبے کے ساتھ ہے، تو ایسی مجبوری میں آپ کو معاف ہے۔ لیکن جان بوجھ کے اگر آپ غداری کر رہے ہیں اور جو ہے اپنی چلا رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں، پھر ایک بھائی کا سوال ہے، انہوں نے ملیشیا میں شادی کر لی، اب دلی آئے تو ان کی ماں نے دوسری شادی کروا دی، اب ان کی ماں کہتی ہے پہلی بیوی کو طلاق دی، وہ کیا کریں؟
اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ ایک شادی انہوں نے باہر ملک میں کر لی اپنی مرضی سے، پھر جب اپنے ملک آئے تو ماں نے دوسری شادی کرا دی، اور اب ماں یہ کہتی ہے کہ اسے رکھ دوسری والی کو جس سے شادی میں نے کرائی، اب پہلی والی کو طلاق دے دی. یہ سوال جی بھائی آپ شریعت فالو کریں، اپنی ماں کو فالو نہ کریں. قرآن یہی کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی بہت حرمت کرو، بہت ادب کرو، اور ان کی بہت خدمت کرو، ان کے سامنے اونٹ بھی نہ دو. لیکن جہاں میرے حکم کا معاملہ ہو وہاں ان کی بات نہیں ماننی، وہاں تمہیں اس کی بات ماننی ہے جو میری شریعت سے کہا. قرآن کی آیت کا مفہوم ہے اللہ رسول اللہ کی بات. اب رسول اللہ کی بات، حضور نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کے آگے کسی مخلوق کی اطاعت نہیں. یا تو آپ کوئی ایسا عذر بتائیں اپنی اس معاملے کا کہ آپ کی بیوی بچہ ہو خدا نہ خاصہ، یا کوئی اور اس میں ایسی بات ہو کہ آپ طلاق دینا چاہ رہے ہیں، صرف ماں کے کہنے پہ طلاق دے دیں. ماں کے کہنے پہ آپ نے نکاح تو کیا نہیں، اس سے اپنی مرضی سے نکاح کیا، یہ بہت بڑا گناہ ہوگا. حضور نے فرمایا جس نے 2 شادیاں کی اور ایک عورت کو ادھر میں لٹکائے رکھا تو وہ قیامت میں ایسے اٹھے گا جیسے فالج زدہ شخص. آپ کروڑوں اربوں خربوں لوگوں کے سامنے اس طرح چلیں گے جیسے جھٹکے لے لے کے فالج والے لوگ چلتے ہیں. اب سب کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ ناانصاف ہے، اس نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دی. تو اس لیے بہت محتاط رہنا، اپنی ماں کی بات نہیں ماننی، چاہے اس سے وقتی طور پہ جھوٹ بول کے کہہ دو میں دے دوں گا، اس میں جھوٹ بھی چل جائے گا. اس سے بچانے کے لیے صرف اسلام میں جھوٹ کی جاتا ہے، اور آپ اس سے اپنا نگاہ قائم رکھیں دونوں بیویوں کو نگاہ، اور دونوں کو صحیح نان نقل ہے. ہاں بھائی، شادی کے بعد ایک آدمی والدین کی خدمت زیادہ کرے گا. ان کا سوال یہ ہے شادی کے بعد انسان اہلیہ کی خدمت زیادہ کرے یا ماں باپ کی؟ آپ کے دل میں کیا بات آ رہی ہے؟ دونوں برابر نہیں. اب میں اسی لیے آپ سے پوچھا، مرد کے لیے 1 پہ اللہ، 2 پہ رسول، تیسرے پہ اپنی ماں، چوتھے پہ اپنا باپ، 5 پہ بیوی. بیوی آپ کو دوبارہ مل جائے گی، ماں باپ دوبارہ نہیں مل سکتے. تو اس لیے پہلے ماں باپ ہیں. لیکن پھر وہی جو میں نے ابھی بات کہی کہ اگر وہ اللہ رسول کے حکم کے خلاف آپ کو کوئی حکم دے رہے پھر آپ نے نہیں ماننا. اللہ رسول کی حکم کے دائرے میں ان کی تمام بات مانی، بیوی کی بات نہیں مانی. ایک وقت میں کتنے اللہ کے ذکر میں اور دعوت میں کون سا عمل ضروری ہے؟ بھائی میں اللہ کے ذکر میں اور دعوت میں. ان کا بڑا اچھا سوال ہے بھائی کہ اللہ کے ذکر میں اور دین کی دعوت میں کون سا عمل زیادہ ضروری ہے. بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد نبوی میں تشریف لائے تو یہ دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں وہ ہے بحث مباحثہ نہیں مطلب بلکہ مذاکرہ کر رہے تھے، تذکرہ کر رہے تھے قرآن و حدیث کی کچھ باتیں، اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اپنا ذکر کر رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریفر کیا ان لوگوں کو جو مذاکرہ کر رہے تھے. تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. اپنا جو ذکر ہے آپ کو خود غرضی ہے، لیکن آپ دین پہ پہنچائیں گے لوگوں کو تو وہ ہزاروں لاکھوں تک پہنچے گا. ایک اور بات کہوں گا، ایک بار نبی اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ فلاں بستی کو پلٹ گیا. تو وہ دیکھ کے آئے اور اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ اللہ اس بستی کو میں پلٹنے گیا تھا. میں نے وہاں دیکھا کنارے پہ ایک اتنا بڑا بزرگ ہے 80 سال سے جن نے پلک جھپکنے برابر بھی تیری یاد سے غافل نہیں ہوا. کہ شروعات اسی بدبخت سے کرنا کہ وہ اپنے اس ذکر میں مشغول رہا اور میرے احکام کی دھجی اڑاتی رہی پوری بستی، اس کے کانوں پہ جو بھی نہیں رہی. اسی سے شروعات کر پہلے اسی بدبخت کو پلٹ. تو اس لیے اللہ کا ذکر بھی ضروری ہے، لیکن دعوت جو آپ کمپیئر کرنے کی بات کر رہے ہیں دعوت ضروری ہے. لیکن جو فرض چیزیں ہیں بھائی وہ پہلے فرض ہیں. جیسے 5 نمازیں ہیں آپ انہیں چھوڑ کے دعوت نہیں دیتے. جیسے 30 روزے ہیں آپ انہیں چھوڑ کے دعوت نہیں دیتے. اللہ کے فرض پورے کرنے کے بعد پھر جو آپ کے اوپر فرض عائد ہوتا ہے وہ دعوت. آپ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میت کے مرنے سے اس کے پریوار والے جو روئے وہ سزا ہوتا ہے، لیکن قرآن میں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. تو کیا رسول اللہ نے بات کافی وقت میت کے لیے کہی؟ ان کا سوال یہ ہے کہ میت پہ رونے کا عذاب ہوتا ہے. بھائی بالکل نہیں ہوتا. قرآن کی آیت پکی ہے، نہ نبی نے بات کہی کہ رونے والوں، بلکہ جو روئے گا اس کا عذاب ہوگا. ایک شکل میں تو میت پہ عذاب ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اپنے گھر میں کسی میت پہ رونے والوں کو نہیں روکتا ہو، وہ عادت ڈال دی گیا ہوگا. مان لو کوئی حاکم ہے اپنے گھر کا، میں ہوں
मेरे सामने कोई डेथ होती है मेरे घर में और मैं अपनी बच्चियों को, अपनी बीवी को, अपने बड़ों को नहीं रोकता कि भाई ये हु हा ना करो, अल्लाह की चीज से लड़ने आंसू आ जाए कोई रहे। लेकिन आपने जो ये हाय तौबा मचा रखी वाले वावेला कर रहे हैं, ये नहीं मुनासिब। अगर मैं मना करता था और मेरी डेथ पे फिर वो रो रहे तो फिर उनकी पकड़ होगी, और अगर मैं मना नहीं करता था तो मेरी भी पकड़ होगी। ये प्रमोट करके किया इस काम को, आगे समझ बात। हाँ, जब 70 सहाबा को शहीद किया गया था, जो रसूल नाम है, तो बाद में उनके लिए बदुआ की। जब 70 था, अच्छा, इनका सवाल यह है कि जब 70 सहाबा को शहीद किया गया था तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के लिए, काफिरों के लिए बदुआ की थी? बदुआ नहीं, अचानक एक लफ्ज निकला था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से कि अल्लाह ऐसी कौम को कैसे हिदायत देगा कि जो अपने नबी को जख्मी कर दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हो गए थे और गाल मुबारक पे बड़ा जबरदस्त जख्म आया था। तो नबी के मुंह से ये बात, ये बदुआ नहीं थी। तो अल्लाह ने इस बात में ही पकड़ कर लिया, आयत उतार दी कि नबी तू बात पहुंचाने वाला है, तू दरोगा नहीं है, हिदायत देने वाले हम हैं। लेकिन अल्लाह कह सकता है अपने नबी को, वो नबी की कोई बदुआ नहीं थी, बल्कि एक उनके लिए खैर ख्वाही थी काफिरों के लिए उस टाइम कि भाई अपने वक्त के नबी को पहचानो और उनकी इताअत करो। और ये बात मुझसे निकली थी, लेकिन अल्लाह को ये बात भी पसंद नहीं आई, क्योंकि हर नबी अल्लाह की तो तख्लीक है ना, तो अल्लाह तो कह सकता है अपने नबी। तो ये अच्छा किया आपने वजाहत कर लिया। एक वक्त में कितने नबी आए? एक वक्त में, इनका सवाल ये, एक वक्त में कितने नबी आए? भाई 3-4 का जिक्र तो कुरान में है सूरह यासीन में, एक वक्त में। बाकी 2-2 का तो बहुत जिक्र है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम एक साथ आए, हारून अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम एक साथ आए, तो शुएब अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, मतलब ये जो है 3-3 नबियों का, 4-4 नबियों तक का जिक्र है एक वक्त में आने का। बाकी और हदीसों में इसकी बहुत ज्यादा वजाहत है। क्या किसी इस्लाम के अंदर इस हदीस में उस्ताद के लिए खड़ा होना गलत है, शिर्क बयान होता है? इनका सवाल यह है कि क्या किसी हदीस में उस्ताद के लिए खड़ा होना शिर्क या गलत साबित हुआ है? भाई बिल्कुल नहीं साबित। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद नहीं फरमाते थे कि उनके आने पे कोई खड़ा हो, लेकिन उम्मत को मना नहीं किया। इसलिए आप एहतराम और अपने बड़ों के लिए खड़े भी हुआ करो। वो पसंद ना करें तो फिर आप बैठ जाओ अगर वो मना करें, लेकिन आपके खड़े होने में आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। कोई हदीस कोट करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, मैं वही तो बता रहा, हुजूर पसंद नहीं करते थे, हुजूर ने मना नहीं किया। हुजूर ने ये फरमाया कि मैं जब आऊं तो तुम खड़े मत हुआ करो। तो सहाबा किराम तो गुलाम थे हुजूर के, तो वो हुजूर की अपनी पसंद थी। तो अगर कोई उनकी पसंद को मतलब अपनाता है तो वो सुन्नत है। तो उनकी वो बात रसूल पाक की सुनने के बाद भी मैं मना करता हूँ अपने साथियों को, भाई मेरे आने पे कोई खड़ा ना, क्योंकि हम उनके गुलाम हैं, हमें उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर आप खड़े हो जाते हैं अपने वालिद के आने पे, अपने उस्ताद के आने पे, तो आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं। अगर वो आपको नहीं टोकते तो बिल्कुल आपको खड़े होना चाहिए, उन्हें अदब और एहतराम देना चाहिए अपने बड़ों को। बल्कि यहाँ तक होना चाहिए, अगर आप उन्हें आता देखें तो आप खड़े भी हों, जाके उनका हाथ चूमें, उनका माथा चूमें, आपके वालिद हों, आपके ताया चाचा हों, आपके उस्ताद हों, उन्हें गले लगाएं, बल्कि उनका हाथ पकड़ के अपने सर पर रखें। मैं आपको एक वाक़या बताऊं, मेरे उस्ताद थे डॉक्टर इसरार अहमद, नाम सुना होगा आपने, बहुत मशहूर हस्ती हैं, अब तो डेथ हो गई उनकी सन 12। तो जब मैं उनसे मिला तो मैंने उनका हाथ पकड़ के गट्टे से अपने सर पर रखना चाहा तो उन्होंने छुड़ा लिया मेरे साथ। वो डर गए कि मैं हाथ मतलब कोई शिरकिया वो काम करूँगा। फिर मैंने उन्हें कहा, मैंने जी मैं आपको उस्ताद मानता हूँ और मैंने कुरान आपसे सीखा, आपकी वीडियो वगैरह से। तब उन्होंने सर कहा। तो बहुत से लोग नहीं पसंद करते, तो वहां आपको मान जाना चाहिए। एक सवाल यह है भाई, हमारे चचा जान हैं जिनके 2 बेटे हाफिज कुरान हैं, लेकिन हमारे चचा जान नमाज में कोताही करते हैं। इसके लिए हम उनको कहते हैं, जब वो हमारे साथ होते हैं, नमाज का वक्त होता है, तब कोताही करते हैं। हम नमाज के लिए उनको कहते हैं, इस बारे में हमें बताएं। भाई बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी यहीं तक है कि आप बहुत मोहब्बत से, अदब से, प्यार से उन्हें बताएं, क्योंकि हदीस ये है कि जब कोई बुराई देखो तो उसे हाथ से रोको, हाथ से न रोक सको तो जबान से रोको, जबान से न रोक सको तो दिल से बुरा जानो। जो आपके चचा हैं, चाहे उनके कितने हाफिज कुरान बच्चे हों, अगर वो नमाज नहीं पढ़ते वो खुद पकड़े जाएंगे अल्लाह के आगे। आप सिर्फ अदब और एहतराम से उन्हें बता सकते हैं। तो अगर वो आपकी नहीं मानते, आप किसी किस्म का कोई उनसे तशद्दुद नहीं कर सकते कि आप उनसे लड़ने लगे या उनसे ताल्लुक तोड़ दें।
کیونکہ پھر میں نے وہی آپ کو قرآن کی آیت بتا دی کہ شرک کے علاوہ اللہ تمام گناہ معاف کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے انہیں توبہ کی توفیق مل جائے پھر وہ نماز ہو جائے. جی کا سوال ہے کہ سورہ فلق اور سورہ اخلاص کافی اگر یہ دو اسلام تو اس میں کچھ سے آرام ملتا ہے ایسا کس کا سوال ہے؟ کسی لیڈیز کا. اچھا ان کا سوال یہ ہے سورہ فلق اور سورہ ناس سورہ اخلاص پڑھ کے اگر ہدیہ کریں نوح علیہ السلام کو تو خارج میں. کوئی ویڈیو دیکھی ہے ارے بھائی ان کا سوال سمجھ گیا آپ؟ یہ سب اپنی بنائی باتیں ہیں. اوتھینٹسٹی اس بات کی ہے جو رسول اللہ فرما کے گیا ہوں. اگر حضور یہ بات فرما کے جاتے تو بالکل ہم مانیں. اب کسی بزرگ نے یہ بات بتائی ہو انہیں فائدہ ہو گیا ہو یہ ضرور نہیں ہے کہ سب کو فائدہ ہو جائے. ٹرائی کر لو. اللہ کا کلام ہے رحمت والا اللہ ہے رحمت والا اس کا کلام ہے. اللہ کرے فائدہ ہو جائے. میں بھی یہی دعا کروں گا لیکن اوتھینٹسٹی نہیں ہے اس بات. جی بزرگوں کے مزار کو چادر چڑھانے کا عمل کیسا ہے؟ ان کا سوال یہ بزرگوں کے مزار پہ چادر چڑھانے کا عمل کیسا ہے؟ بھائی نبی صحابہ سے ثابت ہے. جس ملک میں اتنے ننگے گھوم رہے ہوں جن کے پاس پہننے وہ کپڑے نہ ہوں اس ملک میں اگر آپ چادریں چڑھا رہے ہیں تو پھر اللہ آپ کے اوپر بھی وہاں چادر چڑھا رہا ہے. ہاں جی ایک بہن کا سوال ہے انہیں لکوریا آتا رہتا ہے بار بار ان کی وضو ٹوٹ جاتی ہے تو نماز کیسے پڑھیں؟ ان کا سوال یہ ہے کسی بہن کو لکوریا آتا رہتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے کیسے نماز پڑھیں؟ بس یہ تو شرعی ادھر کے لائے گا. ایک وقت میں وضو کریں اس وقت میں جتنا مرضی لکوریا آتا رہے کپڑا لگا کے رکھیں نماز اپنی پوری کریں. اگلے وقت کا پھر دوبارہ وضو کریں کیونکہ یہ شرعی ادھر کہلاتا ہے. اللہ انشاءاللہ انصاف والا ہے. بیماری دینے والا وہی ہے تو نمازیں لینے والا بھی وہی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے پورے سوال ہے کہ اسلام میں عورت کا جائیداد اور اسلام میں کسی غیر مسلم کا سوال ہے بھائی ان سے کہ عورت کا حصہ اسلام میں آدھا کیوں ہے؟ بھائی یہ تو ویسے تو صحیح بات تو اللہ اور اس کے رسول بھی کو پتہ ہے لیکن مجھے جو سمجھ میں آتی ہے بات وہ یہ ہے کہ جو عورت کو اللہ رب العزت نے کمزور بنایا مرد سے اور مرد کو حاکم کہا نان نفقہ عورت کا مرد کے ذمہ رکھا. جب تک وہ باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو باپ کے ذمہ باپ کا انتقال ہو جائے تو بھائی کے ذمہ بھائی جب شادی کر دیں تو پھر شوہر کے ذمہ شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیٹوں کے ذمہ. اس لیے ان کا حصہ آدھا رکھا. اور ویسے بھی آپ یہ دیکھو کہ ہر جگہ اسے حصہ ملتا ہے. باپ کی جائیداد میں بھی بیٹوں کی جائیداد میں بھی اور شوہر کی جائیداد میں. اس لیے جو اللہ نے کیا حکمتاً اس کی وزڈم ہے. ہر چیز میں اللہ رب العزت کی کارکردگی ہے جو ہمیشہ کے لیے بہتری کی ہے. دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ ان کا سوال یہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ دین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. مذہب جو ہے اسے مینج کرنے کی ایک جیسے وقتی طور پہ آپ کو جیسے آپ یہ سمجھو کہ آپ کا دین اسلام ہے اور مذہب آپ کا حنفی ہے. حنفیت سے آپ کو تھوڑی سہولیت کیونکہ ابو حنیفہ صاحب جو ہمارے مطلب امام کہلاتے ہیں وہ اتنا آسان دین کر گئے ہمارے لیے. اسی مذہب کو اتنا آسان کر گئے دین میں سے نکال کی چیزوں کو نبی کی آسان حدیث ہے کہ ہمارے لیے جو ہے دین پہ چلنا آسان ہو گیا. فالوورز اسی لیے ان کے سب سے زیادہ ہے. انہیں امام اعظم کہا جاتا ہے جبکہ کہنا نہیں چاہیے امام اعظم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن اسی لیے وہاں نیت کی ہے کیونکہ سب سے زیادہ فالوور ان کے ہیں تو وہ سب سے بڑے امام کہلاتے ہیں. تو دین وہ ہوا جو رسول اللہ دے کے گئے زندگی گزارنے کا طریقہ. اس میں سے چیزیں چھانٹ کے پبلک کو آسان ترین جو سمجھا دینا وہ مدد ہے. آپ کی ایک بہن کا سوال یہ ہے کہ ان کے شوہر اور ان کی جو ساس ہے یعنی کہ ان کی والدہ وہ بہت زیادہ ان کے ساتھ مس بہیو کرتی ہیں یعنی بیڈ کال کرتی ہیں گالی وغیرہ اس طرح. تو کیا اس حالت میں وہ ان سے ڈائیورس لے سکتی ہیں یا نہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے. ان کا یہ سوال ہے کہ کوئی لیڈی ہے اس کے شوہر اور اس کی ساس اسے بہت زیادہ ٹارچر کرتی ہیں اور گالیاں دیتی ہیں وہ کیا طلاق لے سکتی ہے؟ دیکھو جی اسلام تو ظلم کو یہ کہتا ہے کہ برداشت نہیں کرنا آپ نے. لیکن میری اپنی اس بیٹی کو یہ رائے ہے کہ پہلے تو وہ اپنے اعمال پہ نظر رکھے کہ کس وجہ سے وہ انہیں گالیاں دے رہے ٹارچر کر رہے ہیں. کہیں اس میں کوئی کوتاہی اس طرح کی تو نہیں کہ وہ لیزی ہو کام نہ کرتی ہو اپنے حقوق ادا نہ کرتی ہو شوہر کے گھر کے. تو پہلے تو اس پہ نظر رکھے کیونکہ اچھے لوگوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی برائیوں پہ نظر رکھتے ہیں دوسروں کی برائیوں پہ.
اگر یہ لگے اسے کہ ہاں میری کمی ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں. دوسرے نمبر پہ اگر وہ پھر بھی یہ کام جاری رکھتے ہیں تو ان کا علاج کرانا چاہیے. ایسے تو دماغی پاگل ہو گئے سارے، اس طرح ایک دوسرے کی بچی لا کے برباد کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے. لیکن اس کے بعد بھی میں رائے یہی دوں گا کہ بیٹا ابھی اتنا آسان نہیں ہے اس معاشرے میں، مردوں کا معاشرہ ہے کہ آپ ایک دم طلاق کی بات کریں. آپ بڑوں کو بیچ میں ڈالیں دونوں طرف کے اور یہ بات رکھ کے دیکھیں کہ اگر یہ چل جائے، ہو سکتا ہے وہ لوگ ٹھیک ہو جائیں. اگر آپ کی غلطی نہیں ہے، اگر آپ کو تمام چیزیں نظر ڈالنے کے بعد یہ لگے کہ میری غلطی نہیں ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ کو یہ لگے کہ بالکل معاملہ نہیں سدھرے گا تو بالکل آپ کو خدا کی اجازت ہے. اسلام جو ہے وہ آپ کو باندھ کے نہیں رکھتا. جس طرح مرد کو طلاق دینے کی اللہ کی رب العزت کی طرف سے اجازت ہے، اسی طرح عورت کو بھی کھلا لینے کی اجازت اسلام دیتا ہے. لیکن آپ نے بند کے نہیں رہنا اس طرح کی ساری زندگی آپ ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ گزار دو اگر آپ معصوم ہو. ان کا سوال یہ غیر مسلم کے ساتھ دوستی کیسی ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. سورہ ممتحنہ کی آیت ہے 7 اور 8 آپ پڑھنا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے تمہیں گھروں سے نہیں نکالا، تمہارے سے لڑائیاں نہیں لڑی، ان کے ساتھ دوستی میں تمہیں کوئی حرج نہیں. ہاں جو لوگ تمہارے دشمن ہیں، تمہاری جڑیں کاٹ رہے ہیں، ان سے اگر تم دلی دوستی کرو گے تو پھر اللہ کے ہاں پکڑو گی آپ کو. لیکن ایسے لوگوں سے جو معصوم لوگ ہیں، کیونکہ اب بھی بہت کم لوگ ہیں جو شر پھیلانے والے ہیں، نظر زیادہ آتے ہیں. کیونکہ آپ یہ دیکھو نا جو شر ہوتا ہے وہ بہت زور شور سے نکلتا ہے، اور نیکی جو ہے وہ آج کل کیونکہ میڈیا کا دور ہے وہ بتائی نہیں جاتی. اب بھی بہت اچھے لوگ ہیں غیر مسلم. آپ یقین کرو یہاں آنے والوں میں اس ٹائم جو تعداد ہے وہ 40% ہے غیر مسلم، اور اتنی عزت اور اتنا احترام اور اتنا ادب کرتے ہیں میرا کہ آپ اندر اگر میں ویڈیو بنوا دوں ان کی تو آپ یوں کہو گے کہ بھائی کسی مسلمان کی اتنی بھی عزت کرتے ہیں، کتنی عزت کرتے ہیں. انہیں فائدہ ہونا چاہیے. آپ اگر آپ ان کے لیے سود مند ہیں، فائدہ مند ہیں تو آپ یقین کریں کم سے کم اگر یہ ایمان میں نہیں آئیں گے تو نفرت تو ان کی کم ہو جائے گی. ایک ہندو میرے تعلقات میں ہے وہ قرآن کو آ ہندی میں یہ دے دینا چاہیے. ان کا سوال یہ ہے کہ ہندو ان کے تعلق میں ہے، قرآن مانگ رہے ہیں، ہندی میں بالکل دے دینا چاہیے. ہمارے یہاں فری آف کاسٹ ہے، ہندی، اردو، انگلش، ہر زبان کے قرآن جو مرضی لے جا سکتا ہے، کوئی پیسے نہیں ہے. اپنے غیر مسلم ساتھیوں کو ہندی کے قرآن بانٹو. آپ 1 سے لے کے 10 تک 20 تک جتنے چاہو. عبداللہ بھائی، کاشف بھائی یہاں پہ ہیں، ان لوگوں سے آپ جب مرضی لے سکتے ہو، کوئی کاسٹ نہیں. آپ بتاؤ. ہاں لے لینا. آپ بتاؤ کیا کہہ رہے تھے؟ ان کا سوال یہ جہاں نماز میں بلی بیٹھ جائے تو کیا جب نماز پڑھ سکتے ہیں اس پہ؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں بھائی. اگر اس پہ کوئی گندگی نہیں لگ رہی تھی بلی پہ، مان لو کسی نالی سے نکل کے آگے چوڑا لے کے بیٹھ جائے تو پھر تو جانماز آپ کو پاک کرنی پڑے گی. یا وہ پوٹی پیشاب کرتے جانماز پہ تب بھی نماز نہیں ہوئی. اگر صاف ستھری بلی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، بلی آئی، حضور نے اسی لوٹے سے پانی پلا دیا بلی کو، پھر باقی جو بچا ہوا پانی تب باقی وضو پورا کیا. بلی کے بارے میں تو یہ حدیث کھلی حدیث ہے، تو اس لیے کوئی اس میں نپاکی نہیں. آپ کچھ پوچھیں. ایک بیمار آدمی اگر بیاج پہ پیسے لے کے اپنا علاج کرا لے کیا وہ گناہگار ہو جائے گا؟ ان کا سوال یہ ہے ایک بیمار آدمی اگر بیاج پہ پیسے لے کے علاج کرائے تو کیا گناہگار ہوگا؟ بالکل گناہگار ہوگا بھائی، کیونکہ وہ اللہ رسول کے اوپر توکل نہیں کر رہا. وہ اللہ سے دعا تو کرے 2 نفل پڑھ کے اخلاص کے ساتھ، رات کے بیچ میں 2-3 بجے اٹھے وضو کر کے اور پلو پھیلا دے بھکاریوں کی طرف، میں مر جاؤں گا تیرے خلاف نہیں جاؤں گا، میرا علاج کرا تو. مانگنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے، وہ مان سے بات مانتا ہے. اگر آپ مان کے ساتھ اس سے مانگو نا، آپ یقین کرو میں قسم کھا رہا، ویڈیو بن رہی کہ کوئی کام مان کے ساتھ میں نے اللہ سے مانگ لیا تو میرا رد نہیں ہوگا. اتنی میری عمر میں صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ 2 نفل پڑھے، اللہ سے اپنی بات بنوا لی. نہیں ہوا وہ کام تو دوبارہ 2 نفل پڑھے گے، شاید نفل میں کوئی کمی رہ گئی، لیکن اللہ رد نہیں کرتا. آپ جس طرف آپ قدم بڑھاؤ گے اللہ اسی میں برکت ڈال دے گا. آپ بیاج کی طرف قدم بڑھاؤ، اس کے آگے ایک اور مصیبت کھڑی رہے گی، بچی کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی اور بیاج پہ پیسے لیں، گھٹتا چلا جائے گا. قرآن کی سب سے خطرناک آیت مانتا ہوں میں، سب سے خطرناک 279 سورہ بقرہ. جو بیاج کا کام نہ چھوڑیں وہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہے. اس لیے بھوکے مر جاؤ، بھیک مانگ لو، زکات لے لو، یہ ساری چیزیں جائز ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں مدینہ منورہ میں چپے چپے پہ یہودی بیاج کے پیسے دینے کے لیے بیٹھے رہتے تھے. صحابہ اکرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاقے جھیلتے تھے، لیکن پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، ٹوٹے ہوئے جوتے پہنتے تھے، ننگے پیر پھر لیتے تھے، بیاج کے پیسے نہیں لیتے تھے. آدم علیہ السلام سے لے کے آپ تک کتنا ٹائم گزرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ٹائم ہو گیا؟
ان کا سوال یہ ہے آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کتنے وہ گزرے، وقت کتنا گزرا؟ بھائی احادیث کے حساب سے لگ بھگ 6000 سال جو آدم علیہ السلام کی ہسٹری ہے، لیکن یہ کروڑوں اور وہ کھربوں سال کی دنیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے لگ بھگ 1500 سال. ہاں جی. ان کا سوال یہ بینک میں پیسے رکھ کے اس کا جو بیاج آتا ہے وہ لینا ٹھیک ہے؟ نہیں، حرام ہے بھائی. ایک حدیث سنو، نبی نے فرمایا کہ بیاج کا لینے والا، بیاج کا دینے والا، بیاج کا لکھنے والا، بیاج کا گواہ، چاروں ایک جیسے ہیں. اور بیاج کے 70 سے زیادہ درجے ہیں. سب سے ہلکا درجہ یہ ہے جیسے تو نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا. جی اسلام میں غلام اور لونڈی کے تصور پر ہمارے کچھ مسلم بھائی اعتراض کرتے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ اسلام میں لونڈی اور جو غلام کا تصور ہے اس پہ کچھ مسلمان ہی بھائی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہے. بھائی یہ اسلام میں نہیں تھا. اسلام میں تو اسے دور کرنے کی کوشش کی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو معاشرہ تھا اس میں غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے، اور دو آدمی مل کے یہ غلام خرید لیتے تھے. نبی نے تو پروموٹ کیا اس بات کو کہ غلام آزاد کرو، تمہارا فلاں غلام معاف ہو جائے گا. کفارے کے طور پہ غلام کو آزاد لونڈی کو آزاد کرنے کا بات کری. اسلام میں نہیں ہے یہ بات کہ غلام اور لونڈی کو اسلام لے آیا، بلکہ جاہلیت کے معاشرے سے چلا آ رہا تھا. اسلام نے آگے اسے دھیرے دھیرے ختم کرنی ہوئی. ایک دم حضور نے حکم نہیں چلایا کیونکہ لوگ مانتے ہی نا. آپ دیکھو کتنے بھی جو بھی کام ہوئے، اب شراب کا حکم ایک دم تھوڑے آیا، بلکہ پہلے قرآن نے یہ کہا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جانا. پہلے یہ آیا تھا، اس کے بعد پھر یہ آیا کہ یہ شراب حرام ہے. اسی طرح سے ہر وہ کام جو دھیرے دھیرے حضور نے دور کرایا معاشرے سے کہ کہیں حضور کی حکم عدولی نہ کریں لوگ اور وہ کافی نہ بن جائیں. کیونکہ ایک دم حضور کسی کا حکم دے اور وہ نہ مانے تو وہ پھر کافروں میں گنا جائے گا. ہاں جی. نشہ ہے یہ حرام ہے، اور بیڑی سگریٹ اور بہت سارے گٹکے چل رہے ہیں، اس میں کچھ نشے کی حالت ضرور ہے تو اس کے خلاف نہیں رہتا. یہ نشہ ہے یا نہیں؟ ان کا بڑا اچھا سوال ہے بھائی کہ نشہ جو ہے وہ حرام ہے اسلام میں، اور یہ جو بیڑی سگریٹ گٹکا ہے یہ نشہ ہے نہیں. بھائی دیکھو جو ہمارے علاقے کے علماء دین ہیں وہ اسے مکروہ قرار دیتے ہیں، بیڑی سگریٹ گٹکا تمباکو کو. حالانکہ جو سعودی عرب کے عالم ہیں 300 سے زیادہ عالموں کا فتویٰ اس کا حرام کا ہے. لیکن نبی کا طریقہ یہ تھا کہ مشکل اور آسان میں سے آسان کو چن لیتے ہیں. اب ایک دم اگر ہم حرام کا اس پہ فتویٰ لگا دیں گے تو لوگ چھوڑ تو پائیں گے نہیں. ایک گلٹ اندر آ جائے گی کہ ہم حرام کام کر رہے ہیں. تو اس لیے انہیں یہ بات تو بتاؤ کہ یہ مکروہ ہے، کیونکہ آپ مشکل اور آسان میں سے آسان کو چن لو. ایک دم آپ اگر حرام کا فتویٰ لگا دیں گے تو لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گی. دیکھو نبی نے کیا فرمایا. معاذ بن جبل جب گورنر بنا کے بھیجے جا رہے تھے تو حضور نے کہا معاذ لوگوں کو خوشخبری سنانا، انہیں فکر مند نہ کر دینا، بہت زیادہ ان کے اوپر ٹارچر کر دیں کہ یہ دین سے دور بھاگنے لگے. ہاں یہ مقصد تھا. تو ہمیں لوگوں کو خوشخبری سنانی دھیرے دھیرے پیار سے. اب میرے ساتھ کیا ہوا، میں 4 ڈبے پیتا تھا سن 98 میں. ول فلٹر ایک سگریٹ آتی تھی مجھے. ایک دن مجھے لگ گیا کہ یار میں اللہ کی طرف رجوع کر رہا، اللہ رسول کا نام مجھے لے رہا، اور یہ گندی چیز جسے حضور نے فرمایا کہ بدبودار چیز کھا کے مسجد میں بھی نہ ہو. آپ یقین کرو اس دن سے آج تک ایک بھی سگریٹ نہیں تھی. 26 سال ہوئے، 25 سال وہاں میں پی 2-3 بار مگر ان کا سوال یہ جو بیاج پہ پیسے دیتا ہے اس کے گھر کا کھانا حرام ہے حلال ہے. بھائی اگر اس کا صرف وہی بزنس ہے پھر تو اس کے گھر کا کھانا آپ کے لیے حرام ہے. لیکن اگر اس کے اور بھی بزنس، مان لو چائے کی دکان ہے اس کی یا بیڑی سگریٹ کی دکان ہے، وہ بیاج پہ پیسے چلا رہا، تو آپ اچھے حسن زن کے ساتھ اس کے گھر کھا لو. اگر آپ نے بالکل ہی اس سے رشتے داری توڑ دی، کھانا آنا جانا بند کر دیا، تو پھر آپ اسے سدھار نہیں سکتے. اب آپ اس کے یہاں کھانا کھا رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے آپ کو خیال آیا کہ یار تو میرا خون ہے، میرے چچا کا لڑکا ہے، میری طبیعت یہ ہے کہ یہ کام کروں جس سے تو آگ میں جانے سے بچ جائے. اگر آپ نے کھانا پینا جانا آنا بند کر دیا، آپ نے اسے دعوت دی، راستہ بند کر دیا. کیا لوگ لینا صحیح ہے؟ بھائی یہ تو بات ہو رہی. ان کا سوال یہ کیا لون لینا صحیح ہے؟ حرام ہے لینا. اور لون اگر بیاج پہ لے رہے ہیں، لون اگر ادھار آپ کسی سے لے رہے ہیں نا اپنے رشتے دار سے، اسے واپس کر دو. لون کہتے ہیں ادھار کو.
लेकिन जो सवाल आपका है मेरे जहन में ये बात आई कि आप बैंक से लोन को पूछ रहे हैं। बैंक से लोन लेना हराम है, वैसे अपने किसी रिश्तेदार से लोन लेना कोई नहीं। आप कुछ पूछ रहे थे भाई? इनका सवाल ये है, एक बीमार आदमी जो चरपाई पे है उसकी नमाज कैसे अदा होगी? इशारों से अदा होगी। मैंने शायद पिछली बार या उससे पिछली बार एक सवाल के जवाब में बताया था, एक साहबी थे, उनको बवासीर थी, मुस्तकिल खून बहता रहता था, इतना खून आने लगा कि चरपाई में छेद करना पड़ा और नीचे तशना रखा रहता था। एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हयात को आए, उन्होंने पूछा हुजूर से कि हुजूर मैं अपनी नमाजों का क्या करूं? हुजूर ने खड़ा होकर पढ़ सके तो खड़ा होकर पढ़, बैठ के पढ़ सके बैठ के पढ़, नहीं तो लेटे लेटे पढ़। जो लोग ऐसे बीमार हैं कि जैसे वो साहबी थे, तो उनके ऊपर वही हुक्म काम करेगा जो हुजूर ने उन्हें दिया। रात को जो बैंक के ब्याज के पैसों को क्या गलीमन मिट्टी दरवाजों में समाप्त इनका सवाल ये, बैंक के ब्याज के पैसों को क्या गली में मिट्टी डलवाने के काम में ला सकते हैं? भाई उलमाए दीन ने फतवा उसके बारे में दिया है कि आप किसी पब्लिक प्लेस पे लैट्रिन बाथरूम बनवा दिया करें, जिससे कि वो लोगों के काम आ सके, बिना सवाब की नियत। ये ध्यान में रखना, आपको कोई सवाब की नियत होगी। हाँ, इतना बीमार हो कि उसे यही नहीं पता कि नमाज का टाइम है नहीं है। इनका सवाल यह है, जो इतना बीमार हो उसे नमाज टाइम का पता ही ना हो, बेहोश हो। भाई हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ने कलम उठा लिया नाबालिग से, दीवाने से और बेहोश से, तो अगर इतना बेहोश है तो उसको तो नमाजें हैं। आप क्या पूछ रहे थे? इनका सवाल यह है, क्या 4 इशा की नमाज 7 पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, और लेकिन जवाल के टाइम से पहले पहले। टाइम देख लो। मेरा सवाल ये था, अच्छा ये पूरा बैंकिंग सिस्टम ना इंटरेस्ट पे ही खड़ा है और हम सब उसमें इन्वॉल्व हैं, सबके सेविंग अकाउंट्स भी हैं, करंट अकाउंट्स भी हैं बहुत सारे, तो अब इसके अलावा कोई ऑप्शन तो है नहीं और सब इसे इतना देख नहीं सकते, तो अब क्या? बहुत अच्छा सवाल है भाई इनका। इनका सवाल यह है कि सारा सिस्टम जो है वो बैंकिंग पे है और कोई और हमारे सामने ऑप्शन नहीं है, हम क्या करें? भाई देखो, इस्तिताअत के मुताबिक आपको फैसले करने पड़ेंगे खुद। आप ये देखो कि सेविंग अकाउंट अगर आप नहीं खुलवा सकते तो आप करंट अकाउंट खुलवा लो, जिसमें आपको पे करना पड़ेगा। इस चक्कर से आप बचाओगे। हमारे सारे अकाउंट जो हैं वो करंट है, मेरे ख्याल में 20 अकाउंट हैं हमारे, तो हम खुद पे करते हैं उन्हें। मेरे ख्याल 100-150 रुपया साल वो हमसे लेते हैं अकाउंट की चार्ज। दूसरे एक और तरीका है, अगर आप मान लो कोई बहुत से बैंक वाले मना कर देते हैं, हम नहीं खोलते नहीं, मतलब इंडिविजुअली करंट अकाउंट नहीं खुलता, फ्रंट का खुलता है, तो उसके लिए आप ये करें कि आप सेविंग अकाउंट खुलवा लें और उसमें पड़ा रहने दें पैसा जो ब्याज का है, उसे निकलवाएं ना अपने साइन से। लोग कहने दो कि इससे हथियार ले लेंगे, दुश्मन है, कुछ ही कहते रहो। हमने अपनी आखिरत बचानी है, या हथियार लो या कुछ ही लो, आपने उन्हें निकालना। मेरे एक चचा के नाम पे अकाउंट था मेरा, वो भी है, उसमें हजारों रुपए पड़े, मैंने नहीं निकलवाया आज तक। तो मैंने खुलवाया था अकाउंट, तो मैंने इसलिए निकलवाया कि मैं अपने चचा से साइन करके निकलवाऊँ या मैं निकालूँ, बात तो एक ही है, गुनाहगार तो वो हो या मैं हूँ, तो इसलिए वो उसी में पड़े हैं। मेरे ख्याल होंगे 50-60 हज़ार रुपये, लेकिन मैं निकलवाई नहीं आज तक। तो इस तरह भी बच सकते हैं आप, लेकिन जितना बच सको उतना बेहतर है। असल में इसके पीछे आपको आखिरत का यकीन रखना पड़ेगा। हुजूर ने फरमाया कि मोमिन के लिए ये दुनिया कैदखाना है और आखिरत में जन्नत। असल हमें जिंदगी वहाँ की देखनी पड़ेगी। अगर हमारी नज़र में वहाँ की जिंदगी होगी तो ये कोई मायने नहीं रखती चीज़ है, आप मैनेज कर सकते हो। मेरे बच्चे, मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन बिजनेस करते हैं, कभी हमने कोई गाड़ी फाइनेंस नहीं कराई अल्हम्दुलिल्लाह। एक मेरे भाई ने, छोटे ने, एक बार फाइनेंस करा ली थी, कम से कम 30 साल पहले, एक वैगन आर जब नई नई चली थी। तो मैंने उसे कह दिया मैं ना तो इस गाड़ी में बैठूंगा और ना मैं कोई ताल्लुक रखूंगा। आप यकीन करो, वो गाड़ी हमें क्लियर कराने में उल्टे 12,000 रुपये ज़्यादा देने पड़े बैंक को, तो किसी तरह से वो लोन खत्म हो जाए। लेकिन मेरे भाई ने कराया, वो खत्म हो। जब उसे लगा ना कि मेरे भाई को ये बात फील हो गई, जब की बात है जब मैं ताज़ा आ रहा था। तो इसलिए अगर आदमी एक बार फैसला कर ले तो अल्लाह उसका साथ देता है। कुरान की आयत है सूरे जुमा, जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करते हैं अल्लाह उनके लिए रास्ते निकालते हैं। आप करके तो देखो, आपको अल्लाह बैंकिंग में ही ऐसे रास्ते निकाल देंगे, आप बच जाओगे। आप कुछ पूछ रहे थे भाई? मकान बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? बच्चों की होती है या बाप को? इनका सवाल है, मकान बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है?
भाई जिसके पास पैसे हो उसकी होती है। अगर वालिद बेचारा ऐसा मासूर है और उसके पास माल ना हो तो बच्चे बनाएंगे मकान। भाई क्या हो गया है? तो आप अगर हैसियतमंद हैं तो आप तोहफा दो अपने भाइयों को और अपने बाप को मकान बना के। सारे एक जगह कर रहे हो, हैं? सभी क्या मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि पेट नहीं है। हाँ। साथ देना चाहिए बच्चों को। बिल्कुल साथ देना चाहिए, सबको मिलकर बनाना चाहिए। और अगर साथ नहीं दे रहे तो आप अपना बना लो और अपने माँ बाप को लेकर शिफ्ट हो जाओ। 2 कमरे का मकान बनाओ, आपके ऊपर आपके बच्चों की और आपके माँ बाप की जिम्मेदारी है, बहन भाइयों की नहीं है। अगर आप इतने साउंड नहीं है, आपको पूछ रहे थे भाई कुर्बानी ना करें, हिस्सा ले लें, क्या ये ठीक है? ठीक है। सवाल ये है जो लोग कुर्बानी नहीं कर सकते खुद हिस्सा ले लें, क्या ठीक है? बिल्कुल जायज है भाई, हिस्सा भी वही उसी के बदल है। आप कुछ पूछ रहे हैं? ठीक है। सवाल ये रात को कुत्ते क्यों भौंकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है यार। रात को क्या, दिन में भी जब उन्हें मौका मिलता है बोल पड़ते हैं, और आजकल तो कुत्तों ज्यादा इंसान बोल रहे हैं। हाँ, असल में मैं बताऊँ आपको बात, जो शैतानों का घर बताया ना रसूलुल्लाह ने, उनमें कुत्तों का भी नाम दिया। तो शैतान जब एंटर होते हैं ना कुत्तों में, तब भी उन्हें तकलीफ होती है, और जहां अजान की आवाज आई और ये निकल के भागते हैं तब भी ज्यादा रोते हैं। तो उनका शैतानों का उसमें घुसना, जिनों का, और निकल के भागना, दोनों तकलीफ हैं। वो तो है तो बेचारे जानवर ही हो, है तो मखलूक ही है। बस भाई हो गया। हाँ जी, हाँ ये क्वेश्चन है। जब अल्लाह हमारे हाल और मुस्तकबिल से वाकिफ है, तो हमें आसमान तक वाह वाह वाह, बड़ा अच्छा सवाल है भाई। इनका सवाल ये है कि जब अल्लाह हमारे हाल और मुस्तकबिल से वाकिफ है तो वो हमें आजमाता क्यों? भाई आजमाना अल्लाह की सुन्नत है। आप ये देखिए कि किसी भी इदारे में, किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी दफ्तर में अगर किसी को प्रमोट करना हो तो उसका पहले टेस्ट लिया जाता है। इतनी बड़ी जन्नत उसकी, इतनी बड़ी आखिरत, बिना टेस्ट के आपको प्रमोट कर दे। आप तो पहली क्लास में अपने बच्चों को जब चाहते हो कि दूसरी क्लास में जाए तो आप स्कूल वालों को हाथ भी रोकते कि वो टेस्ट ले। वमा अलैना इल्लल बलाग।